السلام علیکم ڈیئر ویورز، پروفیسر فار یو آپ کے لیے آج پھر ایک بہت ہی زبردست اور ایمان افروز قسم کی ویڈیو لے کر حاضر ہے، جس میں آپ کے سامنے ایسے سوالات رکھوں گا جن کے جوابات آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جب ان کے جواب مل جائیں تو پھر ان جوابات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ہستی کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے نومولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلے پر اتر آتی ہے، یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں، حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں، انہیں یہ سب کون سمجھاتا اور سکھاتا ہے؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈال دیتا ہے کہ اپنی چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ شہد کی مکھیاں 2000 باغوں میں ایک ایک پھول سے رس چوس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا۔ ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہے۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا بھی کرتی ہے۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہے جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں۔ ہر ایک میں ایسا رڈار کا نظام ہے، وہ دور تک نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا رستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کون سکھاتا ہے؟ کون انہیں یہ عقل دیتا ہے؟ مکڑا اپنے منہ کے لاب سے شکار پکڑنے کا ایسا جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئر بھی اس بناوٹ کو دیکھ کر اپنے نفیس دھاگے کو اس کے سامنے گھٹیا تصور کرتے ہیں۔ گھریلو چیونٹیاں گرمیوں میں سرد موسم کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود واپس پہنچ جاتے ہیں۔ کون ان کو رستہ دکھاتا ہے؟ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں ہے۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے یہ گر انہیں کس نے سکھائے؟ سوشل مینجمنٹ کے یہ اصول انہیں کس نے سکھائے؟ اور آگے، کیا زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود 67.5 ڈگری جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل، خوراک اور میوہ جات میسر آ سکے؟ کیا زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی خود بخود قائم کر لیا تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کریں؟ سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز، آبدوز اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں۔ آسمانوں سے آنے والی مہلک شعاعیں اس مقناطیس سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہیں اور زندگی جاری رہے۔ کیا زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں، سمندروں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں؟ ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے ساتھ اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں کی طرف لے کر آئیں۔ ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرات بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرے۔ کیا سوچا ہے کہ نمکین پانیوں سے بننے والے بادل کیسے میٹھا پانی برساتے ہیں؟ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگھل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ کیسا زبردست سائیکل ہے! سمندر سے شروع ہونے والا پانی واپس سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا یہ ستارے، زمین اور ہوا کی اپنی کوئی سوچ ہے؟ پھر اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہمارے لبلبے خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو پڑھنے کی صلاحیت ہے۔ دل کا پمپ ہر منٹ میں 70-80 دفعہ منظم باقاعدہ طریقے سے خون پمپ کرتا ہے۔ 75 سال کی زندگی تک انسان کا دل تقریباً 1 ارب بار دھڑک چکا ہوتا ہے۔ ہمارے گردے
किडनी सफाई के बेमिसल और अजीब फैक्ट्री है जो जानती है खून जिस्म के लिए मुफीद है वो रख लेता है और फुजलात को बाहर फेंक देता है। क्या फिल्टर सिस्टम है। और अगर मैदा देखें तो क्या हैरान कुन केमिकल कॉम्प्लेक्स है जो खुराक से जिंदगी को फायदा बख्शने वाले अज्जा मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को लहदा करके खून के हवाले कर देता है और फुजलात को बाहर निकाल देता है। इंसानी जिस्म में इंजीनियरिंग के ये शाहकार साइंस के ये बेमिसल नमूने, छोटे से छोटे पेट में ये लाजवाब फैक्ट्रियां, ये सब कुछ यूं ही तो नहीं बन गया। दिमाग को किसने बनाया, मजबूत हड्डियों के खोल में किसने बंद किया, पानी में ये तैरता हुआ अकल का खजाना, मालूमात का स्टोर, अहकामात का सेंटर, इंसान और इसके माहौल के दरमियान राब्ते का जरिया, एक ऐसा कंप्यूटर के इंसान इसकी बनावट और डिजाइन को अभी तक समझ नहीं पाया। लाखों कोशिशों के बावजूद इंसानी हाथ और जहन का बना हुआ कोई सुपर कंप्यूटर भी इसके अशर अशीर तक नहीं पहुंच सका। हर इंसान खरबों खलियात का मजमुआ है, इतने छोटे कि खुर्दबीन की मदद के बगैर नजर न आए, लेकिन सब के सब जानते हैं कि इन्हें क्या करना है। यूं इंसान का हर एक खुलिया शऊर रखता है और अपने वजूद में मुकम्मल शख्सियत है। इन जीन्स में हमारी पूरी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है और जिंदगी इस प्रोग्रामिंग के मुताबिक खुद ब खुद चलती रहती है। हमारी जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड, हमारी शख्सियत, हमारी अकल और दानिश, गर्ज, हमारी सब कुछ पहले से ही इन खुलियात पर लिखा जा चुका है। ये किसकी प्रोग्रामिंग है? नबातात, इनके बीज के अंदर इनका पूरा नक्शा बंद है। ये किसकी नक्शाबंदी है? खुर्दबीन से भी मुश्किल से नजर आने वाला सेल एक मजबूत, तवाना, अक्लो होश वाला इंसान बन जाता है। ये किसकी बनावट है? होंठ, जबान और तालु के अज्जा को सैकड़ों अंदाज में हरकत देना किसने सिखाया? इन हरकत से तरह तरह की अक्लमंद आवाजें कौन पैदा करता है? इन आवाजों को मानी कौन देता है? लाखों अल्फाज और हजारों जुबानों का खालक किस तरह इंसान बन जाता है? ये तमाम चीजें सोचने से तल्लक रखती हैं। ये तमाम चीजों का खालक ढूंढने से तल्लक रखता है। जब वो खालक हमें मिल जाए, जब वो असीम हस्ती हमें मिल जाए जिसने ये तमाम चीजें पैदा की हैं, तो फिर हमें उसके शुक्र में सजदा शुक्र अदा करना कितना जरूरी है। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा जो भी आपको अल्लाह ताला ने अता किया है, जितना अता किया है, जैसा अता किया है, उसको कंपैरिजन ना करें, दूसरों के साथ मुतकाबल ना रखें। जो आपको दिया है आप उसी का शुक्र अदा करते रहें, उसी के ऊपर अल्लाह ताला के सामने झुकते रहें, उसी के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और सजदा करते रहें। शुक्र अदा करने से आपको मजीद मिलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए आपने इन चीजों को समझना है और समझकर इन चीजों पे अमल करने की कोशिश करनी है। मेरी इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि अल्लाह ताला ने कितनी जबरदस्त और कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनाई हैं जो आज तक साइंस नहीं बना सकी और हमने कभी उनका शुक्र अदा करने की कोशिश नहीं की। हमेशा उन चीजों का भी शुक्र अदा करें जिनको आप मुफीद समझते हैं, उनका भी शुक्र अदा करें जिनको आप समझते हैं कि इनका कोई फायदा नहीं है, हालांकि उनका भी कोई ना कोई फायदा होता है। ये शुक्र अदा करने की हकदार है जिनका शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप अपने जिस्म को देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। मेरी वीडियो को देखने और लाइक करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।